بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کے 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیے گئے ہیں، پھر وہ ان عہدوں کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد سخت ترین عذاب کے مستحکم ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس میثاق کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے حصوں میں کئی جگہ آیا ہے۔ توریت و انجیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ میثاق کے معنی ہے مستحکم عہد، پختہ عہد۔ وہ عہد جو بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ مندرجہ ذیل امور پر تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سخت عظیم گناہ۔ دوسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ عبادت ہے۔ تیسرا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ چوتھا، یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنا، یتیموں کی کفالت کرنا۔ پانچواں، مسکینوں کی مدد کرنا۔ اور چھٹا، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا، بخندہ پیشانی ملنا، نیک بات نرمی اور حسن سے کرنا۔ ساتواں، نماز قائم رکھنا اور آٹھواں، زکوٰۃ دینا۔ ان سب چیزوں کا عہد لیا گیا۔ پھر اگلی آیت میں بنی اسرائیل سے توریت میں عہد لیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل سے توریت میں عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہوگا اسے فدیہ دے کر چھڑا لیں گے۔ اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور آپس میں اس عہد پر گواہ بھی بنے، لیکن بعد میں قائم نہ رہے اور توڑ دیا، عہد کو بدل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہودیوں سے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو یہودی کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے دو مزید وعدے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، یعنی کہ اپنوں کا خون نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اپنوں کو وہ جلا وطن نہیں کریں گے، اپنوں کو اپنے وطن سے، اپنی بستیوں سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ قوم کا اجتماعی روب ختم ہو جائے گا۔ مخالفوں کو موقع ملے گا وہ اپنا تسلط جما لیں۔ اب پھر اگلی آیت میں اس رکوع کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تم کیا کرنے لگے؟ ان سب احکام، ان عہد کے بعد تم نے کیا کیا جو تم نے خود لیا تھا؟ تم اپنوں کا قتل کرنے لگے، اپنوں کو ہی ان کے گروہ، اپنی گھروں سے، ان کی بستیوں سے تم نکالنے لگے، اور جو مخالف تھے تم ان کی مدد کرنے لگے۔ اتنا گناہ، اتنا ظلم کرنے لگے ان پہ کہ اگر وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آتے تو معاوضہ لیتے تم انہیں چھوڑنے کا، بدلہ دے کر چھڑاتے، حالانکہ یہ تم پر حرام تھا۔ کچھ خدا کے حکم تم مانتے تھے، ایمان لے آئے تھے، تو کچھ سے تم نے انکار کر دیا۔ اب تمہارا انجام کیا تھا؟ رسوائی۔ تمہیں دنیا میں بھی اور بروز قیامت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی اعمال سے غافل نہیں ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کے دو قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنو قریظہ، جو مدینہ منورہ کے قریب رہتے تھے۔ ان کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ باہم جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ ساکنین مدینہ کے بھی دو قبیلے تھے۔ ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک قبیلہ مشرکوں کے ساتھ مل جاتا اور دوسرا مشرکوں کے دوسرے جتھوں سے مل جاتا، اور پھر یہ آپس میں پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ قتل و غارت کا سلسلہ ان میں ہی سے جاری ہوا، انہوں نے شروع کیا قتل و غارت کا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے 12 فرقوں میں سخت اختلاف پیدا ہوا، اور ان کی بھی باہم خون ریزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں وہ ختم ہی ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ان اعمال کے بدلے دنیا کی تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنو قریظہ میں ایک دن میں 700 آدمی قتل کیے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کیا جا چکا۔ جو حلیفوں کے خاطر عہد الہی کی مخالفت کرتے رہے، اسی کا انہیں وبال ملا۔ اب اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے عہد اقرار کر کے کیا کہا ہے کہ ان کو دین کو دنیاوی، وہ کیا کرتے تھے؟ دین کو دنیاوی مفاد پر انہوں نے قربان کر دیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے دین کو دنیاوی مفاد پر قربان کر دیا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ دنیا کی لذتوں کو، ان کی خاطر، لذتوں کی خاطر تم نے دین چھوڑ دیا نا۔
اب تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، سخت ترین عذاب ہے، جاؤ۔ مرنے کے بعد کوئی تمہارا کام نہیں آئے گا، یہ تمہارے اعمال تمہارا کوئی کام نہیں آئیں گے۔ انسان کو نیک عمل ہی بچاتا ہے اور وہی اس کا آخرت میں ساتھ دیتا ہے۔ اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے اپنے عہد کیے، اقرار کیا اور اس کو خود بدل دیا، اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سخت ترین عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ صدق اللہ۔